ماذا خاکے زلف واللیل ہے رخ والضحا ماذا خاکے زلف واللیل ہے رخ والضحا ماذا خاکے اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا ارے وہ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا کیسے جاتا تجھے کیا بات ہے واہ 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 کیا کہنے واہ واہ بہت خوب بہت خوب زندہ باد سبحان اللہ جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں خواجہ جنید جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں جب تلک پشت پہ شبیر رہے فیضی جب تلک پشت پہ شبیر رہے فیضی جب تلک
پشت پہ شبیر رہے اے فیضی سر کو سجدے سے پیمبر نے اٹھایا ہی نہیں سر کو سجدے سے پیمبر نے اٹھایا ہی نہیں سر کو سجدے سے پیمبر نے اٹھایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت بڑا ساتھ ہے. سید طیب قادری صاحب سنا رہے تھے اپنے مولوی شیخ فاروق مولوی شیخ فاروق علی یمانی صاحب نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں گے. پھر ہمارے حیدرآباد کے مشہور شاعر اور نعت گو صاحب جناب سلطان بن سعید صاحب تھوڑا سا عادت حاصل کریں. ایسا ہے ہاں وہ بھی صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ. فقا کا گھیرا ہے ان کی کالی کملی میں کن فقا کا گھیرا ہے ان کی کالی کملی میں حشر کا بھی ڈیرا ہے ان کی کالی کملی میں حشر کا بھی ڈیرا ہے ان کی کالی کملی میں. لن ترانی یا موسیٰ بھول کر چلے آؤ. لن ترانی یا موسیٰ بھول کر چلے آؤ. طور کا سویرا ہے ان کی کالی کملی میں طور کا سویرا ہے ان کی کالی کملی میں. وسعت زمانوں کو یوں سمٹ گئی گویا. وسعت زمانوں کو یوں سمٹ گئی گویا. عرش کا بسیرا ہے ان کی کالی کملی میں. عرش کا بسیرا
عصمت ہے عام ان کی، تیرا ہے نہ میرا ہے، ان کی کالی کملی میں تیرا ہے نہ میرا ہے، ان کی کالی کملی کفر کے تکبر پر کپ کپی ستاری ہے، کفر کے تکبر پر کپ کپی ستاری ہے، پنجتن کا ڈیرا ہے، ان کی کالی کملی میں پنجتن کا ڈیرا ہے، ان کی کالی کملی میں مجھ کو یہ تسلی ہے، رب کہے گا محشر میں، مجھ کو یہ تسلی ہے، رب کہے گا محشر میں، جو بھی ہے وہ میرا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت ان کی کالی کملی میں، جو بھی ہے وہ میرا ہے، ان کی کالی کملی میں، نعت کے وسیلے سے مرحبا اسد اپنا، نعت کے وسیلے سے مرحبا اسد اپنا، مستقل بسیرا ہے، ان کی کالی کملی میں مستقل بسیرا ہے، ان کی کالی کملی میں کن فقا کا گھیرا ہے، ان کی کالی کملی میں حشر کا بھی ڈیرا ہے، ان کی کالی کملی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، دو شعر سماعت فرمائیں۔ ذکر شاہ بدہا کی محفلیں سجاتے ہیں، ذکر شاہ بدہا کی محفلیں سجاتے ہیں، ذکر شاہ بدہا کی محفلیں سجاتے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت بھی سب کو ہم بتاتے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت بھی سب کو ہم بتاتے ہیں، ہم چراغ ایمان کے ہر طرف جلاتے ہیں، ہم چراغ ایمان کے ہر طرف جلاتے ہیں، کفر کی
جو ظلمت ہے ہم اسے مٹاتے ہیں، کفر کی جو ظلمت ہے ہم اسے مٹاتے ہیں، ذکر شاہ بطحا کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے مولوی محمد سید حسن قادری صاحب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کر سمجھ۔ السلام علیکم۔ ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے دامن، یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، بہت خوب، یہ سبحان کہ اللہ۔ در حق سے لی موت میں کچھ مہلت، یہ کہہ کے در حق سے لی موت میں کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، کشنا مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، یوں تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے منگتا تو تمہارا ہے، جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو تمہارا ہے، ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
السلام علیکم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تشریف لائے جب حضور کفر روانہ ہو گیا تشریف لائے جب حضور کفر روانہ ہو گیا پیارے نبی کے نور سے پیارے نبی کے نور سے روشن زمانہ ہو گیا تشریف لائے جب حضور کفر روانہ ہو گیا قبر کا ان کو ڈر نہیں قبر کا ان کو ڈر نہیں محشر کا ان کو غم نہیں جو کہ رسول پاک کا دل سے دیوانہ ہو گیا جو کہ رسول پاک کا دل سے دیوانہ ہو گیا تشریف لائے جب حضور کفر روانہ ہو گیا مجھ کو غلامی آپ کی مجھ کو غلامی آپ کی در سے اگر نصیب ہو سمجھوں گا جیت جی میرا سمجھوں گا جیت جی میرا جنت ٹھکانہ ہو گیا سمجھوں گا جیت جی میرا جنت ٹھکانہ ہو گیا تشریف لائے جب حضور کفر روانہ ہو گیا آئیے زمین پہ کون یہ بدر تمام آیا ہے زمین پہ کون یہ بدر تمام آیا ہے مدد سے چاند بھی بہر سلام آیا ہے ہمیں بھی ان کے وسیلے میں بخش دے یا رب
وسیلہ جن کا رسولوں کے کام آیا ہماری قوم کے وسیلے میں بخش دے یا رب وسیلہ جن کا رسولوں کے کام آیا آئیے بارگاہ رسالت مع رسول اللہ علیہ وسلم میں منظور نظامیہ پیش کریں گے محترم جناب سید محمد الواحد خادری مدنی مدد اللہ علیہ حالت بتا رہی ہے یہ پیر و سرور کی حالت بتا رہی ہے یہ پیر و سرور کی اس انجمن پہ خاص نظر ہے حضور واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑھانے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ
صاحب نے محمد فیصل علی سلمہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے نعت پیش کرنے کی سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود شریف کا نغمہ پیش کریے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو مل کر پڑھیے سب جن صلی اللہ علیک یا علی علی دم دم علی علی مولا علی علی ہر دم علی 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 دم دم علی علی مولا علی علی ہر دم علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی 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 دم دم علی علی مولا علی علی ہر دم علی علی صدق اللہ۔ پیش کی نہیں آئیے کہ ہمارے سر پہ ہے ہر دم ہمارے سر پہ ہے ہر دم شہ کونین کا سایہ ہمارے سر پہ ہے ہر دم شہ کونین کا سایہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ حسنین کا سایہ نبی کے چاہنے والے رہیں گے سبز باغوں میں قیامت میں رہے گا صاحب قوسین کا سایہ اور ہماری جہاں معطر ہے ہمارے دل منور ہیں ملا ہے جب سے ہم کو آپ کی نالین کا سایہ اور سراپا شاہ والا کا خدا کا نور جو ٹھہرا زمین پہ کیسے پڑتا صاحب قوسین کا سایہ۔ آئیے بارگاہ رسالت میں شاہ محمد انس صاحب مختصر بارگاہ رسالت میں بات پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شمع رسالت ہے میری
ذکر
احمد سے قلب کو سجانا ہے ذکر شاہ ذکر پاک احمد سے قلب کو سجانا ہے رحمتوں کی بارش میں جھوم کر نہانا ہے رحمتوں کی بارش میں جھوم کر نہانا ہے بگڑیاں بنانے کو بزم میں چلے آؤ بگڑیاں بنانے کو بزم میں چلے آؤ بگڑیاں بنانے کو بزم میں چلے آؤ رات بھی سہانی ہے وقت بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقت بھی بے شک سبحان اللہ وقت بھی سہانا ہے ذکر پاک احمد سے قلب کو سجانا ہے رحمتوں کی بارش میں جھوم کر نہانا ہے ہم وہی حسینی ہیں حق سے جو نہیں پھرتے ہم وہی حسینی بے شک بے شک حق سے حق ہے جو نہیں پھرتے بے شک ہم وہی حسینی بے شک بے شک حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے بے شک بے شک شوق سے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ احمد سے سبحان اللہ سجانا ہے رحمتوں کی بارش میں جھوم کر نہانا ہے بہت خوب سبحان اللہ الحمدللہ جناب صاحب نے بالکل 40-50 سال پہلے والی محفل جما دی حیدرآباد میں یہی ترنم پہلے جاری تھا آج دوسرے ترنم آ گئے اور یہ اس ترنم کو اس لہن کو بھی بچانے کی ضرورت ہے بچے جب ان کو بچائیں تو بہتر ہے اب میں درخواست کروں گا خواہش کروں گا جناب سلطان بن سعید صاحب مشہور نعت گو شاعر نعت خان نہیں نعت گو شاعر ہندوستان کے بڑے بڑے مشاعروں کو انہوں نے اس کی نظامت کی ہے اور بہت زبردست ظاہر کیف میں اس مبارک محفل میں ان سے خواہش کروں گا تو باقی ساتھ نظرانے حافظت پیش کریں وہیں بیٹھتے ادھر آ جائیے بیٹھنا مناسب جی السلام نہیں وہ آواز تھوڑی نزدیک ہونے سے پھٹ رہی ہے آواز جی جی نہیں وہ چلیے ٹھیک ہے وقت کی تنگی کے باعث دو چیزیں قبروں پر خالی توجہ دیں وہاں کی خاص دو چیزیں چھوٹی بہن
छोटी जी हाँ, मुख्तसर छोटी बहन है नाज़िम पाक है नूरे क़िदम मदीने में फैज़ नूरे क़िदम मदीने में फैज़ नूरे क़िदम मदीने में है करम ही करम है करम ही करम मदीने में। और क्या पर मदीने पाक में क्या लुटाए जाते हैं मुलाज़ा फरमाइए जी। गंज मखफी लुटाए जाते हैं गंज मखफी लुटाए जाते हैं ताजदारे हरम سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ताजदारे हरम मदीने में سبحان اللہ سبحان اللہ लुटाए जाते हैं असल गंजे मखफी लुटाए जाते हैं ताजदारे हरम मदीने में करम ही करम मदीने में। और अहले निस्बत की महफिल है अहले निस्बत पे खास मुस्तफा का करम मदीने में करम करम मदीने में। शेर बतौर खास हम सबकी आरज़ू सामने मुस्तफा रहे मेरे सामने मुझे और निकले ये सामने मुस्तफा रहे अजी सामने سبحان اللہ کیا خیال ہے سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ सामने मुस्तफा रहे मेरे और निकले سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ دور تھے ہم تو ہم ہزاروں تھے دور تھے ہم تو ہم ہزاروں تھے اب نہیں کوئی غم مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی غم مدینے کرم ہی کرم مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شکریہ عطا ہو نور ہی نور ہے جدھر دیکھو بے شک نور ہی نور ہے جدھر دیکھو پچھلے باغ مدینے سبحان اللہ پچھلے باغ مدینے گنجے لٹائے جاتے ہیں
ताजदारे हरम मदीने में इस्मत पे खास होता है मुस्तफा का करम मदीने में और निकले कदम मदीने में। मुख्तार से عطا ہو چلیے سلطان یاد مدینے امام حسین کی آپ کے پاس بہت دو تیسرے امام علی مقام زبان فرما لیں کی ناس میں نے یہاں پر آنے کی حاصل کی مجھے شرف حاصل ہوا اور حضرت مطلب ایک یہ دو تیسرے بطور خاص وہ تھوڑا اجازت سے نہیں تھوڑا کم کر دیں برابر ہے جی جی چھوٹی بہن امام علی دین حق کو کر دیا زندہ حسین سبحان اللہ دین حق کو کر دیا زندہ حسین دین حق کو کر دیا زندہ حسین دین حق کو کر دیا زندہ حسین کربلا میں آپ کا سجدہ کربلا میں آپ کا سجدہ دین حق کو کر دیا زندہ حسین کربلا میں آپ کا سجدہ حسین کربلا میں آپ کا سجدہ حسین اور میرا خاص مطلب خالق کونین کا منشا حسین خالق کونین کا منشا حسین سرور کونین کا جلوہ سبحان اللہ سبحان اللہ کونین کا جلوہ حسین خالق کونین کا منشا حسین خالق کونین امام علی مقام کے بارے میں یہ درج ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خواب ہے اس کی تعبیر میں خالق کونین کا منشا حسین سرور کونین کا جلوہ حسین کونین کا جلوہ حسین اور مطلب خاص ہے پے کرے صبر و رضا تم سا حسین پے کرے صبر و رضا تم سا حسین چشم عالم نے نہیں دیکھا حسین سبحان اللہ بے شک عالم نے نہیں دیکھا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ صبر و رضا تم سا حسین چشم عالم نے نہیں دیکھا حسین چشم عالم نے نہیں دیکھا حسین یہ شعر دیکھیے واقف اسرار حق وہ ہو گیا 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 واقعی جو آپ کو سمجھا واقعی جو آپ کو سمجھا حسین بہت خاص سبحان اللہ سبحان اللہ واقف اسرار حق وہ ہو گیا واقعی جو آپ کو سمجھا
कौन का मंशा हुसैन। शेर देखिए, देखने जरा थोड़ा सा इधर रखिए। देखने वालों ने देखा आपको, कुरान की रोशनी में ये जिंदा है शहीद, बल्कि मुर्दा मत कहो, आप बेहतर जानते हैं। देखने वालों ने देखा आपको, देखने वालों ने देखा आपको, है यकीनन आज भी जिंदा हुसैन है, यकीनन आज भी जिंदा हुसैन। देखने वालों ने देखा आपको, है यकीनन आज भी जिंदा हुसैन। मंशा हुसैन। आखिरी शेर है, आप सबकी नजर। जीते हैं दुनिया में हम जो शान से, जीते हैं दुनिया में हम जो शान से, जीते हैं दुनिया में हम जो शान से, जीते हैं दुनिया में हम जो शान से। आपकी निस्बत का है सदका, दुनिया में हम जो शान से, आपकी निस्बत का है सदका। तो कर दिया जिंदा हुसैन। वक्त है, वक्त में बात कुछ कहने की कोशिश की है। आपका अदना गदा सुल्तान है, आपका अदना गदा सुल्तान है, आपका अदना गदा सुल्तान है, आपका अदना गदा सुल्तान है। कीजिए चश्मे करम आका हुसैन, कीजिए चश्मे करम आका हुसैन। खालिक़े कौनैन का मंशा हुसैन, सरवरे कौनैन का जलवा हुसैन, सरवरे दीने आपको कर दिया जिंदा हुसैन। करबला में आपका सजदा हुसैन, में आपका सजदा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे से करो खाली लाइव बस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व औलिया'i उम्मतिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम मुकाम अबुल मारिफत हज़रत शाह मोहम्मद ज़ैनुद्दीन आरिफुल नशीद साहब, जनाब मोहतरम हाफिज़ सैयद मुस्तफ़ा कादरी साहब, गुज़ारे गिरामी, अल्लाह का करम है कि ये हिज़्बुल बहर शरीफ के एहतिकाफ के तीसरे दिन इफ्तार के बाद की मजलिस में
ایک نعتیہ مجلس کا رنگ پکڑ لیا اور بڑی ہی سرگرمی کے ساتھ، عقیدت اور جوش کے ساتھ، انتہائی والہانہ محبت کے جذبات کے ساتھ یہ محفل جاری ہے۔ حالانکہ روزے دار کھانا کھانے کی ضرورت، لیکن ذکر حبیب نے، اہل بیت کے ذکر نے اس سے بے نیاز کر دیا۔ میں آج اس اختتامی مجلس دعائے حزب البحر شریف کی پہل اس مجلس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیام دینا چاہتا ہوں۔ میرا پیام صرف حیدرآباد کے مسلمانوں یا ہندوستان کے مسلمانوں تک محدود نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ بات انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا، جیسا کہ کل نشین صاحب نے فرمایا کہ 20 سال سے یہ حزب البحر شریف پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر قیام میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کو عربی میں دعوت کہتے ہیں، دعا کو دعوت کہتے ہیں۔ یہ درویش بھی تقریباً 24-25 سال سے زائد عرصے سے اس دعا کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ عزیزو، آج ساری دنیا میں مسلمان طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں۔ مسلمان طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں۔ یہاں پر میں ہسٹری نہیں گناؤں گا، لیکن صرف یاد دلانا چاہوں گا کہ 20-25 سالوں کے درمیان آپ کے سامنے عراق کی کیفیت ہے، افغانستان کی کیفیت ہے، لیبیا کی کیفیت ہے، شام کی کیفیت ہے، یمن کی کیفیت ہے۔ شام اور یمن تو مطالعہ حضور نے فرمایا، اللہ مبارک لنا فی شامنا، اللہ مبارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا تجربہ ہے، میں تاریخ کو گہری نظر کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آج یمن اور شام پہ جو تباہی ہے، یہ اللہ کے رسول کے دشمن، آپ کی حدیث کے دشمن، ان دونوں ممالک کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ حضور نے فرمایا جب شام تباہ ہو جائے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گا۔ قیامت کے آثار میں شام کے واقعات، خاص طور پر یہاں سے آگ نکلے گی جو ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ میدان حشر سے متعلق بھی آیا کہ شام کی زمین پھیلا دی جائے گی، میدان حشر کی وہ ہوگا، اور بھی دیگر روایت۔ اب آ جائیے، ساری دنیا کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اب ہندوستان میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے متعلق ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الفاظ کی یہاں پر طبیعی سب جانتے ہیں۔ اتنی سی تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو دعا حزب البحر شریف ہے، حضرت شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی سادات ہیں۔ جس وقت تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اتنے مسلمانوں کا قتل کیا کہ مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا دیے، دریائے دجلہ کہ کبھی نہ سوکھنے والا دریا خون میں بھر گیا، خون ہو گیا۔ شیخ ابو الحسن شاذلی نے فرمایا اگر اہل بغداد میرے حزب کو پکڑ لیتے، یعنی میرے حفظ کو تھام لیتے، اس کو پڑھتے، تو غنیم ان کو ہلاک نہ کرتا۔ جب عراق کی پہلی جنگ ہو رہی تھی بڑے بش کے زمانے میں، زبردست تباہیاں تھے، اس وقت میں نے یہاں روزنامہ حیدرآباد کے روزناموں میں نے حزب البحر کی اجازت یافتہ عاملوں سے میں نے اپیل کی کہ غوث پاک کی نسبت رکھنے والے اور اولیاء سے نسبت رکھنے والے حزب البحر کی اجازت یافتہ عاملوں سے میری درخواست ہے
کہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے حزب البحر کی تلاوت کریں. یہاں ایک بزرگ رہتے تھے دبیر پورے سے، وہ ہاتھ میں بٹی لے کے پھرتے تھے، مجرد تھے. 4-5 دن کے بعد میں اس طرف سے آ رہا تھا یونیورسٹی سے، عثمان یونیورسٹی سے واپس گھر جا رہا تھا. سڑک کے اس کنارے سے اسی دبیر پورے کے اس طرف سے پکارنے لگے تنویر صاحب، تنویر صاحب، تنویر صاحب. میں فوری متوجہ ہوا، میں چیتک گاڑی پہ تھا، میں پلٹ کے جواب بھی دینے نکلا. فرمایا سیز فائر، سیز فائر، سیز فائر. جنگ رک گئی، جنگ رک گئی، جنگ رک گئی. فوری میں ان کے پاس گیا تو بولے میاں تم کی بات کام کر دیے میاں، وقت کو یاد دلانا بھی بہت بڑی بات ہے. بے شک تم حزب البحر شریف پڑھو، یاد دلائے. دیکھو تم اخبار میں صبح میں چھپا 10 بجے جنگ بند ہو گئی میاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حیدرآباد کے اخبارات میں آتے ہی یہاں کے لوگ اب کہاں کہاں کے پڑھے ہیں مجھے نہیں معلوم، ڈسٹرکٹ میں بھی جاتا ہے. فوری جنگ بند ہو گئی اور کئی مقامات پہ کئی موقعوں پہ میں نے کہا. اب اس کے بہت فضائل ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں. اگر اس دعا کے پڑھنے والے کے مقاصد میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے تو وہ مقصد بھی اس کا پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب انسانی جو جان ہے، انسان جو ہے اس کی چند باتیں اہم ہیں. انسان جب ایک شعور کی منزل میں پہنچ جاتا ہے تو دنیا اس کے لب و لہجے کو دیکھتی ہے، اس کی چال ڈھال کو دیکھتی ہے. ابھی زبان کی بات نہیں آئی، وہ کیسا چل رہا ہے، وہ کیسا اٹھ رہا ہے، وہ کیسا بیٹھ رہا ہے، اس کے حرکات و سکنات دنیا دیکھتی ہے. حرکات مانے مومنٹ. اب میں بات کر رہا ہوں تو میرے ہاتھوں کی حرکت ہے، میری باڈی کی حرکت ہے، اس کو آج کل باڈی لینگویج. تو لوگ سب سے پہلے حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ بات کیا کرتا ہے. بات محبت کی کرتا ہے، نفرت کی کرتا ہے، ملانے کی کرتا ہے، توڑنے کی کرتا ہے، جوڑنے کی کرتا ہے، الگ کرنے کی کرتا ہے. بات کیسی بات کرتا ہے اور اس کے باتوں سے کیا ارادہ اچھا لگتا ہے. بات سے اس کے دل کی بات باہر آتی ہے تو کیا نظر آتا ہے. اور جب آدمی بات کرتا ہے اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، عربی میں اس کو خطرات کہتے ہیں. خیر تو رے ہے خطرہ، اس کی جمع خطرات. کلام سے نکل کر خطرات کی طرف بات جاتی ہے. دل میں جب کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے تو خطرات بھی اس کے دل میں آتے ہیں، یعنی خیالات، جس میں وسوسے بھی شامل ہوتے ہیں اور الہامات بھی شامل ہوتے ہیں، سب کچھ اس میں شامل ہے. اب صوفیہ کے نزدیک، خاص طور پہ صوفیہ کے نزدیک جو تربیت نفس ہے، نفس کی تربیت کرنا ہے، نفس تربیت پا جائے تو پھر سیدھا رستہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ ایک گھوڑا ہے جو جنگلی گھوڑا ہے، جنگل میں پلا ہوا ہے، اور ایک تربیت یافتہ گھوڑا ہے جو فوج میں کام آتا ہے. تو سوار جس طرف موڑنا چاہتا ہے گھوڑا اتنا تربیت پا جاتا ہے کہ وہ اس کے مالک کے منشے کو پا کے اشارے سے پہلے اس پہ کام کرنے لگ جاتا ہے. یہ جانور ہے تربیت پایا. کتا جس کو نجس کہا جاتا ہے اس کا شکار حرام ہے، لیکن کتے کو اگر تربیت دے دی جائے تو وہ تربیت یافتہ کتا اگر شکار پکڑے تو اس کا شکار حلال ہے. یہ شکاری کتا اس کے تربیت دینے والے کے تابع رہتا ہے. تربیت پایا کب نہیں پایا کیسا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر مالک نے کتے کو چھوڑا شکار پر تو شکار کے پیچھے دوڑتا ہے، اگر درمیان سے اشارہ کر دے تو پھر کتا پلٹ کے آ جائے، اپنی مرغوب غذا بھی چھوڑ دے. نفس کی تربیت بھی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفسوں کے تزکیے کے لیے تشریف لائے. جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس کی حرکات
اس کے سکنات، اس کے کلمات، اس کے ارادات، اس کے خطرات سب اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جاتے ہیں، نفس اور شیطان کے تابع نہیں ہوتے۔ یہ کرنا تو کیسا کرنا، اس کے ہزاروں نسخے ہیں، لیکن حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا جہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلے اللہ کے نام ہے، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک العصمۃ، اے اللہ ہم بچاؤ چاہتے ہیں، ہم حفاظت چاہتے ہیں تجھ سے۔ کس بات میں حفاظت چاہتے ہیں؟ کلمات، نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات، میری حرکت، میرا قدم، میرا ہاتھ کا اشارہ، پیر کا اشارہ، آنکھ کا اشارہ، زبان کا اشارہ، گردن کا اشارہ، میرے جسم کا کوئی اشارہ، اس کی تو حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حرکات، سکنات، سائلنٹ ہو جانا، یہ مومنٹ ہے، یہ سائلنٹ ہے۔ تو جب میں سائلنٹ رہوں تو تیری مرضی کے مطابق سائلنٹ رہوں، میری حرکت ہو تو تیری مرضی کے مطابق۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات، اے اللہ میری زبان سے جو کلمہ نکلے اس کی تو حفاظت فرما، تیرے اور تیرے حبیب کی مرضی کے مطابق نکلے اور کچھ نہ نکلے۔ سبحان اللہ، واہ۔ والارادات، اور دل میں جو ارادے ہوتے ہیں، ایک پہلے خیال آتا ہے، بڑی بغیر سے میں ایک دم شارٹ کر کے دل میں ایک خیال آ جاتا ہے، اور خیال آنے کے بعد ارادے کی شکل بنتی ہے، لیکن ارادے کی شکل بن کر ارادے پر عمل کرنے تک چھوٹے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن گناہ کے ارتکاب تک، وہ کمٹ کرنے تک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتا۔ تو ارادے کی چھوٹ ہونے کے باوجود صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ صوفیہ کے نزدیک ارادوں پر بھی گرفت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے منشے کے سوا تیرے دل میں کیسی بات آئی؟ دل میں ایسی بات دل پر رکھنا چاہیے۔ تو اس دعا کی بنیاد بات ہے شیخ ابو الحسن شاذلی نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطوات من الظنون، ظن یعنی گمان، اچھا گمان، برا گمان، کسی کے بارے میں، کسی کے بارے میں، کسی شے کے بارے میں، خدا نخواستہ اللہ رسول کے بارے میں بھی گمان کرتے ہیں۔ شیاطین کلمہ پڑھ کے حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، موضوع نہیں ہے، نہیں بہت بات کرنا ہوں، لیکن اینڈ پہ وہ بات بول دوں گا، گمان من الظنون والشکوک، اور شک شبہات، اس میں بھی میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرا بچاؤ چاہتا ہوں، تو مجھے بچا۔ یہ دعا پڑھنے سے یہ تمام چیزوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اور دنیا کی حکومتیں اپنے شہریوں کو کس بات پہ پکڑتی ہیں؟ اس کا چال و چلن ٹھیک نہیں ہے، کیا اس کا انٹینشن کیا ہے، ڈالو بغیر کسی الزام کے اس کو پکڑو۔ جب اللہ رسول کے منشے کے مطابق ہماری حرکات سکنات، چال و چلن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، کمانا اور روابط جو ہیں، یہ اگر اللہ رسول کے قاعدے میں آ جائیں تو کوئی حکم نہیں جا سکتا۔ یہ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب میں اس کی چند خاص باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس کی کیوں ضرورت ہے، اس کی سخت ترین ضرورت آج کیوں پڑ گئی ہے؟ اس کے بعد میں جو آیت ہے، اور شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ یہ دعا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب یہ سبحان دعا اللہ۔ کی جاتی ہے، جب یہ دعا کرتے ہیں نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساطرۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب، حفاظت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ اذ ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، لیکن یہ دعا کے طور پہ فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اے اللہ مومن بندے بہت آزمائے جا رہے ہیں، اللہ، اور
زیر و زبر ہو گئے ہیں، زلزلے میں آ گئے ہیں، زلزلے میں بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے شہر دفن ہو جاتے ہیں، مسلمان زلزلے میں آ گئے ہیں، شدید زلزلوں کے جھٹکے محسوس کر رہے ہیں۔ پہلے حرکات، سکنات، کلمات، ارادات، خطرات، ظنون، شکوک، اوہام، یہ تمام سے بچنے کی دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اللہ مسلمان زبردست آزمائے جا رہے ہیں اور زبردست بنیادوں سے ہلائے دیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کبھی حکومتیں کر رہی ہیں، کبھی لوگ کر رہے ہیں، کبھی کفار کر رہے ہیں، کبھی مشرکین کر رہے ہیں، کبھی تنہا کو دیکھ کے 20 50 آدمی مار رہے ہیں۔ اس کے بعد دعا کر وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور اے اللہ منافق کہہ رہے ہیں، بات مت کیجیے، اللہ کے واسطے بات مت کیجیے، بخدا بات مت کیجیے، میں یا وہ کوئی نہیں کر رہا ہوں، درمیان میں کوئی بات مت کیجیے، ہے باہر جا کے بات کیجیے۔ یہ بات کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اے اللہ اتنا ہلا دیے گئے ہیں، بنیادیں اکھاڑ دی گئی ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، آبادیوں کو۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، منافقین کہہ رہے ہیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کیا ہوا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بتائیے آج لوگ کہہ نہیں رہے ہیں، بالکل آج قومیں نہیں کہہ رہے ہیں، یہود نہیں کہہ رہے ہیں، نصارہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہندوستان میں رہنے والی قومیں نہیں کہہ رہے ہیں، چائنا کے رہنے والے، برما کے رہنے والے، کہا ہوا اللہ رسول کا وعدہ، اس طرح کی بات کیا اللہ منافقین اور جن کے دلوں میں بیماریاں کہہ رہے ہیں اللہ اور رسول کا وعدہ کیا ہو گیا۔ اے اللہ فثبتنا منصورا، ہم کو ثابت قدم رکھ اور ہم کو کامیابی عطا، صرف ثابت قدم نہیں، امام حسین کی ثابت قدمی، سبحان بے شک، ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد میں دعائیں ہیں کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو رحم سمندر کو مسخر کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو، حدید کو، جن و شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی زمین و آسمان کے جو سمندر ہیں ان کو ہمارے قابو میں کرے، بغاوت نہ کرے۔ آگے یہ بات چلتی ہے، یہ بڑی طویل دعا ہے، میں اس پہ نیسک پوائنٹس جہاں پہ آپ کی توجہ لوگوں تک پیام دینا چاہتا ہوں۔ جب اس آیت کو پہنچے فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا، اس طرح اشارہ کرتے ہو فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اے اللہ مسلمان زبردست آزمائے جا رہے ہیں اور ہلا دیے گئے ہیں، تمام دنیا کی کیفیت کو اس وقت ہوا ہے۔ ارادہ کر لیں، سوچ لیں، تو ہماری ذات اگر ہلا دی گئی ہے، اگر ہمارے دشمن ذاتی دشمن کر رہے ہیں، پڑوس کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، تو اللہ کی بات ہے اللہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھے جما دے، مجھے صبر عطا کرنا، کامیابی عطا کرنا۔ یہ بات جب چلتی ہے، ہمارے آگے کی دعا ہے تھوڑی، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کا خواجہ حسن نظامی صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حسن ثانی صاحب کے والد تھے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اے اللہ میرے لیے ہمارے امور کو آسان کر دے، راحت کے ساتھ ہمارے قلوب کے اور ہمارے جسموں کی سلام کی عافیت عطا فرما، دین میں دنیا میں۔ اے اللہ تو ہمارا صاحب بن جا، صاحب یعنی دوست جو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے عبادت کا، تو ہمارا صاحب بن جا سفر میں، حضر میں، اور ہمارے گھر کے افراد کے خاندان کے لیے خلیفہ بن جا۔ یہ احادیث میں آیا ہے، یعنی جب میں سفر میں رہوں تو گھر کی کوئی بات، سبحان اللہ، اور اے اللہ وقت مس مٹا دے، مٹا دے، بالکل صاف کر دے۔ اللہ کی آزائینا جو ہمارے دشمن ہیں ان کے چہروں سے مٹا دے۔ اللہ اللہ، دیکھو یہاں ایک پوائنٹ میں کرتا ہوں، آج اس بات کو نکال دیجیے، میں کئی ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کی عدالتیں ہماری بات نہیں سننا چاہتی،
جو حق ہے ہم اگر مانتے ہیں تو عدالتیں سننا نہیں چاہتی ہیں، اگر سننے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں تو اتنا لیب لائن ڈالتے ہیں کہ نسلیں گزر جاتی ہیں۔ باپ کا مقدمہ بیٹے اور دادا کے وقت، بیٹے کے بعد دادا، بیٹے کا مقدمہ جو ہے جاتا ہے تو بیٹا باپ بھی بن جاتا ہے، دادا بن جاتا ہے، جب جا کے مر بھی جاتا ہے اس وقت فیصلے آتے ہیں، بعد ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جب تمام عدالتیں دنیا کی انصاف چھوڑ دیں تو ایک دروازہ ایسا ہے جو ہر مظلوم کے لیے، بے شک حضور نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب نہیں ہے۔ مسلمان مظلوم کی بد دعا سے بچو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مظلوم ہے اگر وہ دعا کرے تو حجاب نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، لیئر نہیں ہے، کوئی کٹین نہیں ہے، ان کے چہروں کو مسح کر دے۔ وَانْصَحْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، وہ ظلم میں جہاں تک بڑھ چکے ہیں ان کو وہیں مسح کر دے، ان کو وہیں تباہ کر دے، ان کی جگہ پر آگے بڑھنے نہ پائیں۔ تو قرآن مجید کی اس پوائنٹ پہ آپ جو حزب البحر شریف پڑھنے والے ان سے مخاطب ہیں، بعد میں دوسری بات کروں گا، جو حزب البحر ابھی نہیں پڑھتے ہیں میں ان کو بھی اجازت دوں گا، حضرت کی طرف سے بھی اجازت دوں گا، اور دیگر سلسلوں میں آج اس کی سخت ضرورت ہے۔ بارگاہ الہی کی عدالت کھلی ہوئی ہے، وہاں پر جو چاہے بولیے، بے شک بے شک، حق ہے، حق، مظلوم کو جو چاہے بولنے کی اجازت ہے۔ بے شک، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ تعالیٰ بری آواز، بری بات کو آواز سے کہنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن جس پہ ظلم ہوا ہے وہ بری سے بری بات بھی بول سکتا ہے اللہ کو۔ چھٹے پاری کی کہیا ہے اس وقت وَانْصَحْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، جو عدالتیں، جو حکومتیں، جو انسٹیٹیوشنز ساری دنیا کی، میں ایک کے لیے کیا کروں؟ اگر ایک ہوتا تو بولتے تھے بھائی فلاں آدمی خراب ہے اور اس کے پاس مت جاؤ، یہاں تو آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے، اللہ کے پاس آپ کوئی نہیں۔ اب یہاں پر آگے اور آگے جب دعا آتی ہے تو اس میں ایک لفظ ہے کہ اللہ ان کو اسی مقام پہ بس کر دے۔ آگے اور دعا چلتی ہے، دوسرے شاہد کی وجود ہے، اپنے پیر سے، مرشد سے، مربی سے، استاد سے اس کو اس کے معنی اور مطلب پوچھنی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اعانت الوجوہ للحی القیوم، یہ دعا کرنے کے بعد یہ ہے کہ اور سارے چہرے چھپ گئے، اوندھے منہ ہو گئے، حی و قیوم اللہ کے سامنے، میری دعا کے بعد سب اوندھے ہو گئے۔ اس میں یہ اور آگے ہم چلتے ہیں برادران محترم، ہم اس میں اور ایک مقام بتاتے ہیں، باتیں بہت ہیں، مجھے میں وقت مختصر کہنا چاہتا تھا۔ آگے یہ ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کی، یہاں پہ آگے ہو، اور یہاں پر یہ ہے بسم اللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا دروازہ ہے، تبارک تبارک الذی بیدہ الملک، یہ میری دیواریں ہیں، جیسے گھر کا دروازہ ہوتا، دیوار ہوتا، چھت ہوتی، ویسا ہی ہمارا میرا وجود بھی ہے، اس کا بھی ایک دروازہ ہے۔ بے شک مولانا فرما رہے ہیں، بات بڑھ جاتی، آگے بات تو کر دیتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ زبان انسان کے وجود پر ایک دروازہ ہے اور ایک پردہ ہے۔ انسان کے وجود کا جو دروازہ ہے، دروازے کا پردہ زبان ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہوا سے جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو گھر کے اندر کیا ہے سب نظر آتا ہے۔ جب انسان بات کرتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے وجود میں کیا کیا ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ڈنک مارنے والے، یا جواہرات ہے، خزانہ ہے، درج مخفی لٹایا جاتا ہے۔
تو زبان وجود پر ایک پردہ ہے اور منہ اس کا دروازہ ہے. تو فرماتے ہیں بسم اللہ میرا دروازہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک میری دیواریں ہیں. یاسین والقرآن الحکیم سورہ میری چھت ہے. سبحان اللہ. سورہ مریم کی ابتدائی آیت ہے. یہ میرے لیے کافی ہے. حامیم عین سین ہا یہ بھی سورۃ کی ابتدا ہے. بہت عطا ہے میرے لیے حمایت ہے. فسیکفیکم اللہ السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے جو جاننے والا ہے, سمیع ہے اور جاننے والا ہے, سننے والا ہے, یعنی دعائیں سنتا ہے. عزیزان گرامی آج اس دعا کی سخت ضرورت ہے اور یہ آپ دعا کیجیے. جو لوگ حزب البحر شریف کی اجازت رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال کر کے پوری امت کو شامل کریں. لیکن صرف ہر مسلمان کو اس کی ہم اجازت دے سکتے ہیں, لیکن بعض لوگ ہیں ان کو مینشن کرنا ضروری ہے. یہ ماننے والے نہ پڑھیں, فائدہ نہیں ہوگا. مثلا ایک شخص ہے, میں پروفیسر یونیورسٹی کا ہوں نا, میں مقرر نہیں ہوں, میں پولیٹیکل اشاروں میں بات کرنے والا ہوں, ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ والا پروفیسر ہوں. ایک شخص جس کا نام قاسم نانوتوی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے, کہتا ہے اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. اللہ اکبر. امکان کذب. عیسائیوں نے بھی کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا, ضرور رکھنے پہ بھی قادر ہے, بچہ جننے پہ بھی قادر ہے, لہٰذا بیوی مریم کو بیوی بنا دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بچہ بنا دیا. انہوں کیا کرے, جھوٹ بولنے پہ قادر ہے بولے. اور یہ بھی بولے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ گیا تو آپ کی خاتمیت پہ فرق نہیں پڑتا. یہ خود اعلان نبوت کرنا چاہتے تھے, لیکن غلام قادیانی ان کا بنایا اور کھیت چڑھ کے چلے گیا. اسی طرح اور ایک شخص ہے رشید احمد منگوئی ہے, وہ شیطان کے علم کو حضور کے علم سے زیادہ سمجھتا ہے, کتابوں میں لکھتا ہے. اور ایک شخص ہے جو بہت مشہور ہے, اشرف علی تھانوی نام ہے, جو یہ لوگ جو دیوبندی لوگ ہیں وہ حکیم الامت کہتے ہیں. اس نے لکھا کہ حضور کے علم کے بارے میں, غیب کے بارے میں لکھتے ہوئے لکھا کہ ایسا علم جزئی کلی مراد تو نہیں ہو سکتا, جزئی تو سب کو بھی ہے. کہا کہ جانوروں کو, استغفر اللہ, بہائم یعنی چوپایوں کو, کیڑے مکوڑوں کو بھی ایسا علم ہے کہا اس نے. معاذ اللہ, استغفر اس میں اللہ. اللہ کے رسول کی کون سی شان ہے, اللہ جھوٹ بولتا ہے بولنے میں کون سی شان ہے, تم بتاؤ. معاذ اللہ. یہ اشرف علی تھانوی ایسا تھا, مولانا روم کے جو قصے میں ایک یہودی کا قصہ ہے, ایک بادشاہ کا قصہ ہے, نصرانی اور یہودی بادشاہ کا قصہ ہے, کس طرح اس نے عیسائیوں کو قتل کرایا. ہمیشہ ہر ہم کی بات کرتا ہے. اشرف علی تھانوی بھی وہی تھا. ایک طرف لکھتا کہ تعویذ حرام ہے, شرک ہے. آواز اس کی ذرا سچ کیجیے. لکھتا ہے اپنے کتابوں میں, فتووں میں لکھتا ہے کہ تعویذ حرام, شرک ہے, فلاں یہ ہے. قرآن مجید اس کا ترجمہ دیکھیے, پورا تعویذاں بھرے ہوئے ہیں, ہزاروں باتیں ہیں ایسی. تو میں یاد کر رہا ہوں کہ اس نے دعائے حزب البحر شریف کے اس کے نسخے سارے ہندوستان, پاکستان وغیرہ میں پھیلا دیے ہیں. اس شخص کی اجازت سے کوئی حزب البحر نہ پڑھے. اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ کے پڑھتا ہے اشرف علی تھانوی ایمان والا تھا تو وہ ترک کر دے. یہ فقیر سید محمد تنویر الدین خدانما افتخاری حسنی حسینی آپ کو اجازت دیتا ہے, اشرف علی کی تھانوی کی اجازت چھوڑیے اور ہماری اجازت سے پڑھیے. خواجہ حسن ثانی نظامی نے سب کو اجازت دی ہے, آپ پڑھیے. حضرت سنی رشید صاحب کی طرف سے بھی آپ اجازت دیں تو آپ اس ہماری اجازت سے پڑھیے, چھوڑیے. میں ایک آخری بات پہ بات ختم کرتا ہوں. چار آدمی, ایک آدمی اللہ کی شان میں بولا, گستاخی کرا, دوسرا بولا, دو ان کے اکابر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی. میں کہتا ہوں چند آدمی کرنے سے تمام امت پہ وبال آتا ہے. آج جو کچھ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फितने देख रहे हैं, खतर देख रहे हैं, गारतगिरी देख रहे हैं, मुसलमानों की तबाही देख रहे हैं, ये 4-5 आदमी जिम्मेदार हैं। आप कहेंगे 4-5 आदमी के बोलने से क्या होता? कुरान मजीद में आया है, मौलाना रूम ने उसके कुरान मजीद के हवाले से कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जब मनोसलवा उतरता था, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आपके साथ थी, जिहाद पे चलते थे, फिरौन के साथ जिहाद था उनका। उनमें से चंद लोगों ने, मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत में से चंद लोगों ने चंद चीजें मांगी। मनोसलवा नहीं होना, बोले आसमान से उतरने वाला खाना नहीं होना, क्या होना? किस्सा यहाँ वो खून यहाँ वो आदस यहाँ वो लसल यहाँ, फुट ककड़ी होना बोले, लहसुन होना बोले, प्याज होना बोले, मसूर की दाल होना बोले। ये हराम चीजें तो नहीं थे ना, लेकिन वो लोग अल्लाह के और उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ मांगे, ये होना ये होना ये होना। अल्लाह ने फरमाया निकलो यहाँ से, शहर की तरफ जाओ, तुमको शहर में ये चीजें मिल जाएंगी। और उन पे जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। जाओ शहर की तरफ मिल जाएगा। अल्लाह ने उन पे जिल्लत तारी कर दी। तो चंद लोग, मुट्ठी भर लोगों ने पूरी कौम में से प्याज लहसुन मांगा, फुट ककड़ी मांगी, मसूर की दाल मांगी, अल्लाह रसूल के मंशे के खिलाफ बेअदबी की, तो पूरी कौम पे लानत आ गई। ये 4 लोग, कासिम नानोतवी बानी देवबंद, इसने अल्लाह के इनकार किस, अल्लाह झूठ बोल सकता है कहा, माज़अल्लाह। लोग इसको दबा दिए इस बात को। अशरफ अली खान भी हुजूर के कीड़े मकोड़ों के इल्म से हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहता है ऐसा इल्म उनको है। वो शैतान का इल्म बड़ा हुआ है, कुरान से साबित है। कहता है इन 4-5 शयातीन की वजह से आज हिंदुस्तान का सारा मुसलमान जलील हो रहा है। हजारों मस्जिदों पे इन्होंने कब्जा कर लिया है और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। अंदर से ये 4-5 ये देवबंदी नदवी और ये मस्जिदों में अंदर से मुसलमानों को खोखला कर रहे हैं। बाहर से कुफ्फार और मुशरिकीन की जमातें, यहूद और नसारा की जमातें बाहर से हमले कर रही हैं, मुसलमान दोनों तरफ से टिक रहे हैं। शैतान बाहर का दुश्मन, नफ्स अंदर का दुश्मन। ये नफ्स की जगह पे काम कर रहे हैं, दूसरी कौमें शैतान की जगह पे काम कर रहे हैं। अगर शैतान और नफ्स से बचना है, शैतान और नफ्स से और अंदरूनी दुश्मनों से कलमा को होकर शैतान का काम करते हैं, काफिर और मुश्रिकों का काम करते हैं, उनसे बचना है तो अल्लाह की बारगाह में कहना होगा वनसलुकल इस्मत फिल हरकाति वल सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल खतरात मिन अज़्ज़ुनूनि वशुक्रि वल वहामि सातिरति क़ुलूबि मुतालअति क़ुलूब फ़क़द इब्तुलियल मुमिनून वज़िलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा व यक़ूलु मुनाफ़िक़ून। अल्लाह मुसलमान हिला दिए गए हैं। मुनाफिक कह रहे हैं अल्लाह रसूल का वादा क्या हुआ? अल्लाह रसूल का वादा सच्चा है, लेकिन तुम अल्लाह को झूठ कह सकता है ये कहते हो, अल्लाह पे इनकार किस की बात करते हो? कासिम नानोतवी के पीर और मुर्शिद थे, निकाल दिया इनको उन्होंने। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने खत लिखा, तुम लोगों को क्या मैं यही सिखाया था? मैं तुमको खारिज करता हूँ। प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी ने इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह शेखुल अज़म के खुतूत शाये किए हैं। उन्होंने लिखा कि मैं तुमको तुम्हारी मुरीदी से खारिज करता हूँ। उन लोगों के चंद लोगों के नाम सुनिए। अजीजों, इनको मुसलमान ना समझना। मैं बरेलवी नहीं हूँ, देवबंदी नहीं हूँ, नदवी नहीं हूँ। ये तो कल की पैदावार है। इससे पहले दीन इस्लाम कौन सा था? इससे पहले किस तरह बैतुल मुक़द्दस को जीता गया? सारी दुनिया में किस तरह कब्जा किया गया? इंसाफ सारी दुनिया में कैसा कायम किया गया? हम उनकी नस्लों से हैं। बात आखिर में करता हूँ मुसलमानों की अदल और इंसाफ की कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो बहुत रोए, गिरफ्तार
ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا؟ بہر طیب خلفائے راشدین کی سیرت کو زندہ کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایران میں ایک چرواہا تھا جو بکریوں کو چرانے لے جاتا، جنگل میں بکریاں چرتی رہتی اور یہ اللہ اللہ کرتی ایک جگہ بیٹھتا، تو کسی بھیڑیا کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ بکریوں پہ حملہ کر دے، یعنی پالتو بکریوں پہ۔ جنگلی تو ان کی جو ہے وہ شکار کر سکتے ہیں، پالتو بکریوں پہ جو کسی کا مالک ہے اس کو نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح برسوں گزرتے چلے گئے۔ ایک دن ہوا یہ کہ ایک بھیڑیے نے اس کے ریوڑ پر، یہ بکریوں کے مندے پر حملہ کیا اور ایک بکری کو پھاڑ دیا۔ تو چرواہا چیخنے لگا، کیا ہوا آج بھیڑیے نے کیوں چیر دیا؟ کیا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو بالکل اسی وقت انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے رہنے تک، ان کے سانس سے، ان کے دم سے جنگل کے جنگلی جانور بھی کسی پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، انسان تو جانتا۔ یہ مسلمانوں کا انصاف تھا۔ آج مسلمانوں کا جو حال کر دیا گیا ہے وہ صرف یہ تینوں چاروں اور چند لوگ، اور آج گلی گلی کوچا کوچا یہ لوگ سلام پڑھے تو شرک، فاتحہ پڑھے تو شرک، سورہ اخلاص پڑھے تو شرک، فلق پڑھے تو شرک، ناس پڑھے تو شرک۔ اگر قرآن کی سورہ فاتحہ تلاوت شرک ہے تو ایمان کیا چیز ہے؟ اگر یہی بدعت ہے تو پھر سنت کیا ہے؟ جتنی سنتیں تھیں انہوں نے بدعت قرار دے دیا، اور جتنا ایمان تھا اس کو شرک قرار دیا۔ تھا جو ایمان کفر ٹھہرا، کفر ایمان ہو گیا۔ ان کے پاس یہ حال کر کے رکھ دیا۔ عزیزو، میں ساری دنیا کے مسلمانوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ حزب البدر شریف کے اس دعا کو جمع ملے، ہمارے سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے مل جائے گی، یا ہمارے اجتماعی طور پہ ہم نے پڑھا ہے وہ بھی مل جائے گی، اور مصر کے بہت سے عالموں نے پڑھا ہے، وہ حاصل کیجیے اور اس دعا کو پڑھیے کہ اپنے حرکات و سکنات، کلمات، ارادات، خطرات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رہیں۔ اب آخری بات، جو مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت، محلے کی حفاظت، اپنے شہر کی حفاظت، گاؤں کی حفاظت، دیہات کی حفاظت، ملک کی حفاظت، اس کے بعد ساری دنیا کی حفاظت، ہر شریر سے، ہر بدماش سے حفاظت کی دعا اس میں شامل ہے۔ آپ دعا کریں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں، ان کے حق میں دعا کریں، اور جن اشرار کو جانتے ہیں، بدماشوں کو، ان لوگوں کو جانتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اللہ ہدایت دے۔ اور جہاں دشمنوں کی تباہی کا ارادہ کرتے ہیں، وہاں کسی دشمن کا نام ہی نہ لیں، کیونکہ ہمارا کون دشمن ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو بھی مارے گا جو ہم دعا کرنے والے نہیں جانتے ہیں۔ لہذا دشمن کے حق میں ہدایت کی دعا، اپنے لوگوں جن کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں ان سے خیر و برکت کی دعا، اور جن دشمنوں کی ہلاکت کی دعا ہم کرنا چاہتے ہیں وہ عوام میں موجود ہیں، پبلک میں ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن میں رہتے ہیں، وہ پولیس میں رہتے ہیں، وہ حکومت میں رہتے ہیں، وہ انٹرنیشنل لیول پہ باثر ہوتے ہیں۔ سب کا بغیر نام لیے بولیے، اور ان کا خلا خما ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو تذکرہ کر نہیں سکتا، لیکن حقائق ہیں۔ اگر آپ چاہو دعا کرو اور پھر دیکھو۔ آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ دعا حزب البدر شریف کریے، اور آج سے 108 سال پہلے 1331 ہجری میں، 1913 عیسوی میں، 1331 ہجری میں والد گرامی پیر و مرشد حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قندھار شریف میں، ناندیڑ میں ہیں، وہاں ایک مدرسہ صوفیہ قائم کیا، اور وہاں پہ تصوف کی عملی تربیت کی جاتی تھی۔ آج اس مدرسے کو ہم نے، اس مسجد کو 2 منزلہ بنا دیا ہے، اور تسبیح خانے، ایک جانماز کتنا مسلح، بس جانماز کتنا کمرہ ریاضت کے لیے، جو قدیم مسلم نے اس کے مطابق تعمیر کیا ہے۔ ہر سال وہیں پر ہم بیٹھتے تھے، لیکن یہ جو سفر کی سہولتیں نہیں ہونے سے آج صاحب کی مہربانی سے یہاں بیٹھ گئے ہیں، اور سب کے حق میں ہم دعا گو ہیں۔ آپ سب کو، میں سب کو یہاں جو موجود ہیں، میں سب کو
حضرت شیخ الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے فاتحہ درود سلام عرض کر کے میں آپ سب کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں. آپ تمام جو حاضرین ہیں یہ پڑھیں، اور جو سامعین ہیں اشرف علی تھانوی جو ان موجودہ منافقین اور شیاطین کا سردار ہے، جو مر کے زمانہ ہوا، اس کی اجازت چھوڑ دیں، ہماری اجازت سے تلاوت کریں. ہماری آواز جو سن رہے ہیں، آج سن رہے ہیں، کل سنیں گے، پرسوں سنیں گے، فیس بک پہ جب تک یہ رہے گا سنیں گے. ہم سب کو اجازت دے رہے ہیں، اور یہ سب چھوڑ دیجئے، یہ دعا پڑھیے. اور پولیٹکس اپنی جگہ ہے، ایجوکیشن اپنی جگہ ہے. پولیٹیشین پولیٹکس کی بات کرے گا، ایجوکیشن کی بات کرے گا، اکانومسٹ اپنی بات کرے گا. کوئی بولے گا دولت رہی تو سب کو خرید سکتے، کوئی بولے گا میں ایم پی بنا تو سب کر سکتا ہوں، میں پرائم منسٹر بنا تو سب کر سکتا ہوں. کوئی کہتا ہے آئی ایس بنا تو 25 سال 30 سال میں نوکری کروں گا، آئی پی ایس بنا تو میں 30 سال تک حکمرانی کروں گا. ارے اللہ تعالیٰ بنا تو مرنے کے بعد بھی اس کی حکمرانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چیزیں اللہ والے ہوئے. من کان للہ کان اللہ. حضور نے فرمایا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا. بے شک. ان کلمات پر میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو من کان للہ کان اللہ لہو کے زمرے میں شامل فرمائے، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ کے زمرے میں ہم شامل فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سلام کے چند اشعار جناب سید حافظ سید مصطفیٰ صاحب پیش کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمنہ کے دل برو دل تار پر لاکھوں سلام. آمنہ کے دل برو دل تار پر لاکھوں سلام. آمنہ کے دل برو دل تار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دونوں عالم کے خزانے کر دیے حق نے عطا. دونوں عالم کے خزانے کر دیے حق نے عطا. دونوں عالم کے خزانے کر دیے حق نے عطا. دو جہاں کے مالک و مختار پر لاکھوں سلام. دو جہاں کے مالک و مختار پر لاکھوں سلام. مولاي ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے پیر
و مرشد سیدی غوث الورا میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا سب کے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالفاطمة بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالقجبية بلغ مقاصدنا يا ربي بالجناد بيا بلغ مقاصدنا يا ربي بالملتاني بيا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تقبل منا الفاتحة إن الله جو بھی پڑھے سرکار شادی ہو گیا اکرام قبول فرما حاضرین جماعت کے جو بھی مقاصد ہوں میں ہم سب کو کامیاب عطا فرما یا تو ہم سب کے مسلمانوں کے گھروں میں عورتوں کی خطابوں کی حفاظت یا تو ہم سب کے گھروں کی عورتوں کی حفاظت فرما عورتوں کی حفاظت فرما یا تو ہم سب کو کافروں کے شر سے محفوظ فرما شر سے محفوظ فرما ایمان پہ خاتمہ بھی خیر فرما ظلم کا دیدار نصیب عطا فرما حج مقبول عطا فرمائے گا تو ہمارے ہر گناہوں خطاؤں معاف فرما کہے گا ہر دعاؤں کو تمہارے قبول فرما اس میں ترقی عطا فرما بچوں کو کامیابی عطا فرما کامیابی عطا فرما صلی اللہ تعالی سیدنا محمد رسول اللہ جماعت یہ زبردست ماشاءاللہ